أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या हबीब अल्लाह। आज का हमारा कुरान मजीद का सबक सूरह अल बकरा शरीफ की आयत नंबर 87 से शुरू हो रहा है। इसमें अल्लाह ताला ने बतौर ख़ास जो मज़मून बयान फरमाया वो यहूदियों का अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मानने से इनकार करना, उनकी गुस्ताखियाँ करना, उन्हें कत्ल करना और फिर उनके इन जराइम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर जो वबाल नाज़िल हुआ वो है। पहले तो ये फरमाया गया कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी तरफ भेजा और फिर उसके बाद मुसलसल रसूल आते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने मोज़े दे के भेजा, लेकिन जब भी कोई ऐसा रसूल आया जिसने वो तालीम तुम्हारे सामने रखी जो तुम्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि तुम दीन भी अपनी मर्जी का चाहते थे, हमारी मर्जी का नहीं चाहते थे, तो तुमने तकब्बुर किया, नबियों को झुठलाया और तुम्हारे घरों ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल किया और तुमने कहा जी हमारे दिलों के ऊपर गिलाफ चढ़ चुके हैं, तुम्हारी बात हमारे दिलों के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकती।
تو پھر میرے محبوب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ تمہاری جب مدینے کے مشرکین کے ساتھ جنگی ہوتی تھی اور تم ان میں ناکام ہو جاتے تھے، مغلوب ہو جاتے تھے، تو تم اپنی کتابوں سے میرے محبوب کا تذکرہ نکالتے تھے اور پھر وہاں پہ ہاتھ رکھ کے تم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں جلدی جلدی وہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر بھیج، اور پھر تم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے کہ مالک مولا ہمیں ان کے وسیلے سے ان جنگوں میں فتح عطا فرما۔ تو آج میرے نبی تمہارے پاس آ گئے ہیں اور تم ان کا انکار کر بیٹھے ہو اور انہیں تسلیم کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور تم جو میرے نبی کو تسلیم نہیں کر رہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارے اندر حسد ہے، بغض ہے۔ تم ہو بنی اسرائیل سے، حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی نسل سے۔ اب جب کتابوں میں یہ ذکر آتا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں تو تمہارا ذہن یہ تھا کہ وہ نبی ہماری برادری میں آئیں گے، تو اب وہ نبی تو آ گئے ہیں بنو اسماعیل سے، تو اب تمہیں پریشانی بن گئی ہے کہ ہمارے دوسری برادری میں یہ نبی کیوں آ گئے ہیں، تو ہم چونکہ یہ دوسری برادری میں آئے ہیں لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو فرمایا تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہیں نہ مان رہے، یہ تم اپنے حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل میں سے آنا، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہونا، تو فرمایا یہ میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں اس کے اوپر اپنا فضل کر دوں۔ پہلے تمہارے اوپر میرا فضل ہوتا رہا، تم نے اس کی قدر نہیں نہ کی تھی، تو میں نے بنو اسماعیل کے اوپر اپنا یہ فضل کر دی ہے اور وہاں اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تم نے جتنے بھی کرتوت کیے ہیں یہ ان کی وجہ سے تم میرے مستقل غضب کے مستحق ٹھہر گئی ہو اور تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا اور پے در پے مسلسل بھیجے، من بعد ہی ان کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے انہیں تقویت پہنچائی، بروح القدس حضرت جبرائیل امین سے۔ یہ روح القدس جبرائیل امین کا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افکلما تو کیا جب بھی کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما لا تہوا ایسا حکم لے کر جسے پسند نہیں کرتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم اکڑ گئے، مطلب کہ اس رسول کو ماننے سے تم اکڑ گئے، ففریقا کذبتم تو بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون اور بعض رسولوں کو تم قتل کرنے لگے، وقالو اور یہودیوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ رسولوں کو، نبیوں کو انہوں نے کہا بھائی تمہاری بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہ ہمارے دل میں اترنے والی ہے، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، نہیں بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ غلاف نہیں چڑھے ہوئے بلکہ ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار نازل ہوگی، نبیوں کی بات ان کی سمجھ میں آتی کوئی نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بلکہ پھٹکار دیا ہے اللہ نے انہیں، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون اور وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ولما جاءہم اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہودیوں کی طرف قرآن مجید آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق کرتی ہے، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس، یعنی قرآن مجید تورات کی بھی تو تصدیق کرتا ہی ہے نا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور حالت یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا کافروں پر، مطلب یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ما عرفوا جسے وہ جانتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کا تعارف اور جو آپ کے اوصاف تورات کے اندر لکھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے بالکل کلیئر تھا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا جب وہ تشریف فرما ہوا وہ نبی جس کو پہچانتے تھے، تو کفروا بہ تو انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین بس پھٹکارو اللہ کی کافروں پر۔
یہ جو جان بوجھ کے کفر کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. فرمایا بئس ما، بہت بری چیز ہے، اشتروا به، جس کے بدلے انہوں نے سودا کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا، کہ ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کر، کہ وہ کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. یہ بہت برا سودا ہے، سودا کیا انہوں نے، اپنی جانیں بیچ دی ہیں کفر کے بدلے میں. اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، یہ اس کا کفر کر رہے ہیں. اب یہ کفر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں؟ بالکل جانتے ہیں. تو کفر کیوں کر رہے ہیں؟ باغیاً، حسد کی وجہ سے. باغی کا مطلب ہوتا ہے حسد، باغیاً، حسد کی وجہ سے. کیا حسد ہے؟ کہ یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، یہ تو بنو اسماعیل میں سے آگے ہیں، لہذا ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. باغیاً، حسد کی وجہ سے، کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہی جس کے اوپر چاہے نازل فرمائے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، بغضب علی غضب، مسلسل اللہ رب العزت کی ناراضگی کے وہ مستحق ٹھہرے ہیں. نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے. وللکافرین عذاب مہین، وللکافرین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، ذلیل و رسوا کرنے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ ان کے بعد رسول بیچے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد آگے رسولوں کے آنے کا ایک بڑا لمبا سلسلہ چلا ہے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روشن نشانیاں عطا فرمائی گئی تھی، اس سے مراد آپ کے معجزات ہیں. مثلا مادرزاد اندھوں کو آپ بینائی عطا کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا بخشتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے. تو یہ آپ کے بینات ہیں. اب نبی کو معجزے تو اسی لیے دیے جاتے ہیں نا کہ لوگ جنہیں یقین نہیں آ رہا نبی کی نبوت پر، وہ معجزہ دیکھیں. ایسا کام نبی نے کر دیا جو ہماری عقل سے ماورا ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں. لیکن یہودی ایسے تھے کہ انہوں نے یہ معجزات دیکھ کر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے انہیں تقویت دی جبرائیل امین سے. جبرائیل امین کو ان کا مددگار بنایا. مطلب یہ ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، تو کیا جب بھی لے آیا تمہارے پاس رسول، ان کو رسول، بما لا تهوى أنفسكم، ایسا حکم جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو استکبرتم، تم اکڑ گئے. ففریقا کذبتم، تو بعض نبیوں کو تو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، بعض کو تم قتل کرنے لگے. تو یہ قوم یہود کے سیاہ کارنامے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کے اور انہیں قتل کرنے کے. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی بولے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. بل لعنهم اللہ بکفرہم، نہیں غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پھٹکار دیا ہے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت ہی کم ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن پاک، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، حالانکہ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ ان سے پہلے کافروں پر ان کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنے دشمنوں پہ فتح عطا فرما. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ پہچانتے تھے، تو کفروا بھی، تو انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو پھٹکار ہو کافروں پر کہ انہوں نے جان بوجھ کر کفر کیے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کیا اپنے آپ کا، کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے. باغیاً، حسد کرتے ہوئے. حسد کیوں ہے انہیں؟ کہ ان ینزل اللہ من عبادہ علی من یشاء، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنا فضل، یعنی وہی علی من یشاء، جس پر چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے. اور یہ کہتے ہیں نہیں، یہ فضل ہمارے اوپر ہی ہونا چاہیے، کسی اور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. فباؤوا بغضب علی غضب، سو وہ حقدار ہوگی مسلسل ناراضگی کے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس میں ایک تو یہودیوں کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا، اور دوسرا ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت کے
بڑے اسباق موجود ہیں. سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب حق بات واضح ہو جائے تو محض حسد کی وجہ سے اس کے جھٹلانا نہیں ہے کہ فلاں بیان کرنے والا ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یا ہماری دشمنی ہے، یا ہماری ناراضگی ہے، لہٰذا ہم اسے کیوں تسلیم کریں گے. جب حق بات آ گئی ہے تو بس اسے تسلیم کر لیں، کہنے والا کوئی بھی ہو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.